سیٹ نمبر 348. شکریہ جناب اسپیکر. سب سے پہلے تو میں آپ کو شکریہ ادا کروں گا کہ آپ نے بولنے کا موقع دیا، اور شروع میں ہی میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ میری سپیچ انٹرپٹ نہ کیجیے گا. مختصر سی سپیچ ہے، میں خود ہی ختم کر دوں گا. تو سر، سب سے پہلے بجٹ پہ بات کرنے سے پہلے جو بجٹ میں پارلیمنٹ کا رول ہے میں اس پہ بات کرنا چاہوں گا. یہ گورنمنٹ کا دوسرا بجٹ ہے، اور فائنینس بل بھی ملا لیں تو یہ تقریباً چوتھا فائنینس بل بن جاتا ہے اس گورنمنٹ کا. لیکن اس پہ میں نے ایک یہ چیز نوٹس کی ہے کہ اس میں جو پارلیمنٹ ہے، جو اس ملک کا سب سے زیادہ سوورن ادارہ ہے، اس کا رول صرف ایک ربر سٹیمپ کا سا ہے، جس میں باہر سے ان الیکٹڈ لوگ بجٹ بنا کے اس ہاؤس میں پیش لے آتے ہیں، ہمارے وزیر صاحبان پیش کر دیتے ہیں. اس کے بعد ادھر جو ممبر جو مرضی بولتے رہیں، جون سی مرضی پارٹی کے لوگ ہوں جو مرضی بولتے رہیں. اس کے بعد وہ بجٹ جو ہوتا ہے اس میں کوئی ریکمنڈیشن جو ہوتی ہے ممبرز کی وہ انکارپوریٹ نہیں ہوتی، اور وہ بجٹ جو ہوتا ہے وہ گورنمنٹ کی ہی جو ہوتی ہے وہ گورنمنٹ پہ کرتی ہے، جو اپوزیشن کی ہے وہ اپوزیشن پہ کرتی ہے. تو اس میں پھر یہ بجٹ پارلیمنٹ میں لانے کا فائدہ ہی کیا ہے کہ اگر اس میں پارلیمنٹ کا انپٹ شامل نہیں کرنا. دوسرا سر یہ ہے کہ پچھلے بجٹ میں ایک لا تھا پبلک فائنینس مینجمنٹ ایکٹ جو تھا، وہ ایز این امینڈمنٹ انٹروڈیوس ہوا، اور وہ ایز این امینڈمنٹ وداؤٹ ڈبیٹ پاس ہو گیا. جو چیئر تھی اس نے الاؤ بھی کر دیا. تو جب اس ایوان میں اگر قانونوں پہ ہی بحث نہیں ہونی تو پھر اس ایوان میں بحث کا کیا فائدہ، کیونکہ ہمارا پرائمری فنکشن ہے لیجسلیشن کا، قانون سازی کا. اگر اس ایوان میں بغیر بحث کے قانون سازی ہو جائے گی تو وہ جو ایک پارلیمنٹ کے خلاف بیانیہ ہوتے ہیں کہ جی ادھر نہ لوگ آتے ہیں نہ قانون پڑھتے ہیں، بس ہاں نہ کر کے 2 منٹ میں قانون پاس ہو جاتا ہے، اس کو توقیت ملے گی. اس لیے اس ایوان میں قانون سازی بحث کے ساتھ ہونی چاہیے اور پڑھ کے انفارم ڈبیٹ کے ساتھ ہونی چاہیے. سر اس کے بعد بجٹ پہ آتے ہوئے، گورنمنٹ نے پچھلے سال ہی بجٹ پیش کیا، اس میں کوئی ان کا انڈیکیٹر میٹ نہیں ہوا، نہ ان سے ڈیفیسٹ کا ٹارگٹ میٹ کیا گیا، نہ ریونیو کا میٹ کیا گیا. حتیٰ کہ یہ پاکستان مسلم لیگ نواز کی گورنمنٹ کو جتنا مرضی برا بھلا کہتے تھے، لیکن یہ بات ریکارڈ پہ ہے کہ 2 سالوں کے بعد بھی جو مسلم لیگ نواز نے اپنے آخری سال میں ٹیکس کلیکٹ کیا تھا اس کو بھی پی ٹی آئی کی گورنمنٹ اس تک بھی نہیں پہنچ سکی، اور پی ٹی آئی کی گورنمنٹ جو ہے ان کی ریونیو کلیکشن ہماری گورنمنٹ سے کم ہے. انفلیشن زیادہ ہوگی، ٹیکس ریونیو تو اپنے آپ بڑھ جانا چاہیے تھا، لیکن انہوں نے اپنی نااہلی کی وجہ سے اس ملک کو اس جگہ پہ لے گئے ہیں کہ جہاں غریب فاقے اور خودکشی کرنے پہ مجبور ہو گیا ہے. اس کے بعد انہوں نے اس بار ایک بجٹ پیش کر دیا ہے، اور وہ بجٹ انہوں نے رسمی کاغذی کارروائی کے طور پہ پیش کیا ہے، کیونکہ جو ہماری گورنمنٹ نے بجٹ کے نمبرز ہماری گورنمنٹ میں بجٹ کے جو نمبرز پیش ہوئے ہیں، جناب اسپیکر آپ کی ٹینشن چاہوں گا. جی رانا صاحب جاری رکھیں، آپ کو سن رہے ہیں. جی سر، جو ہماری گورنمنٹ نے بجٹ پیش کیا ہے اس کے جو نمبرز ہیں وہ کاغذی کارروائی ہے، کیونکہ ان کے نمبرز ایڈ اپ ہی نہیں ہوتے. ان کے جو ریونیو ٹارگٹس ہیں وہ اچیو کرنا پاسبل ہی نہیں ہے. اگر یہ تھوڑے ریئلسٹک ٹارگٹس رکھیں تو کوئی انہوں نے بجٹ میں اتنا کر دیا، اتنا ریونیو ٹارگٹ دے دیا، صوبوں نے اس حساب سے اپنے بجٹ بنا لیے ہیں، اور اس کا اینڈ میں ہو گیا کیا کہ آپ کے ڈیولپمنٹ پروجیکٹ شروع ہو جائیں گے، ختم نہیں ہوں گے، کاسٹ ایسکیلیشن ہوتی رہے گی. نہ ان سے ایکسپورٹس بڑھائی گئیں، نہ ان سے روزگار بڑھایا گیا، بلکہ بے روزگاری کی گئی. انہوں نے 1 کروڑ نوکری دینے کی جگہ یہ تو نوکریاں لوگوں کی چھین رہے ہیں. اس کے بعد نہ گھر بنائے گئے، بلکہ کورونا جیسی وبا کے دوران بھی اسلام آباد شہر میں لوگ جو تھے کچی آبادیوں والے غریب لوگ جو تھے ان کو بے گھر کیا جا رہا ہے، اور جو مالدار لوگ ہیں ان کی انلیگل کنسٹرکشنز کو بھی ریگولرائز کیا جاتا ہے. آن اے لائٹر نوٹ میں یہی کہوں گا کہ جو ہماری حکومت ہے ان کو چاہیے کہ جو مشیر خزانہ ہیں ان کا کوئی صدقہ اتاریں. جب بھی آتے ہیں کوئی نہ کوئی وبا یا آفت ساتھ لے آتے ہیں. مشرف صاحب ان کو لائے تو زلزلہ آ گیا، پیپل پارٹی والے لائے تو بدترین پاکستان کی تحریک کے سیلاب آ گئے، اور اب کرونا آ گیا. اس لیے ان کا کوئی صدقہ کریں تاکہ پاکستان سے بھی بلا اترے. سر اس کے بعد میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جو سرکاری ملازمین کی تنخواہیں ہیں وہ انفلیشن کے حساب سے نہیں بڑھی. اس دفعہ تو بڑھی نہیں، پچھلی دفعہ بھی 5% بڑھی،
اور آپ نے ٹیکس بریکٹ جو تھا وہ بڑھا دیا اور لوگوں کی تنخواہیں ایفیکٹیولی کم ہو گئیں. تو اس لیے تنخواہیں بڑھنی چاہیے. جو منیمم پینشن ہے وہ منیمم ویج کے برابر ہونا چاہیے, کیونکہ منیمم ویج ہماری حکومت خود اناؤنس کرتی ہے کہ یہ ویج ہونی چاہیے جس کے تحت ہر شہری جو ہے وہ اپنے خاندان کا عزت دارانہ طور پہ گزر بسر کر سکتا ہے. اس لیے منیمم پینشن اور منیمم ویج ہونی چاہیے. اور جناب چیئرمین, ایک نئی ٹرینڈ آ گئی ہے کہ سرکاری ملازمین کی مختلف فنڈز میں تنخواہیں ان کی مرضی کے بغیر کاٹ لی جاتی ہیں. حتیٰ کہ اس دفعہ کرونا کے فنڈ میں ڈاکٹرز کی تنخواہیں بھی کاٹ لی گئیں. ایک دن کی تنخواہ بغیر اجازت کے کاٹ لی جاتی ہے. کس قانون کے تحت کاٹی جاتی ہے؟ کہ جو وزیر ہوتے ہیں وہ وزیر اعلیٰ یا وزیر اعظم کو مل کے اپنے نمبر بنا رہے ہوتے ہیں, حتیٰ کہ ان کا بیچ میں 1 روپیہ بھی نہیں گیا ہوتا. جناب اسپیکر, میڈیا کو اس حکومت نے بہت دبایا ہے تاکہ ان کے جو کرتوت ہیں وہ سامنے نہ جائیں, اور میر شکیل الرحمان جیسے جو ہمارے ملک کے ایک بہت بڑے میڈیا گروپ کے اونر ہیں, ان کے چیف ایڈیٹر ہیں, ان کو انہوں نے پابند سلاسل کر دیا ہے اس کیس میں جو ابھی انکوائری سٹیج پہ ہے. اور یہ وہی میر شکیل الرحمان ہیں جن کے ساتھ ہمارے وزیر اعظم سیلاب کے دوران چندہ اکٹھے کرتے رہے تھے. اگر یہ اتنے کرپٹ ہیں تو تب وزیر اعظم صاحب نے ان کے ساتھ ہاتھ کیوں ملایا؟ اس کے بعد جناب اسپیکر, میں زراعت پہ آنا چاہوں گا. اگر پاکستان کو ہر اچھے برے حالات میں کوئی شعبہ چلا رہا ہے تو وہ شعبہ زراعت ہے. اگر پاکستان کا کسان جو ہے وہ ہر سال یہ کھیتوں میں محنت کر کے اپنی خون پسینے کی کمائی سے اپنی ادھار لے کے فصل اگاتا ہے, جس سے نہ صرف پاکستان کے لوگوں کا پیٹ بھرتا ہے بلکہ جناب اسپیکر آپ کی ٹینشن چاہوں گا, یا آپ میری بات سن لیں یا آپ ان کی بات سن لیں. آپ کو ٹائم 5 منٹ زیادہ دیں گے. جی رانا صاحب آپ جاری رکھیں, آپ کا بس. سر سنیں نا, میں ریکارڈ کرانے نہیں آیا, ساتھ سنانے بھی آیا ہوں. تو جناب اسپیکر, جو پاکستان کا شعبہ زراعت ہے اس کو اس حکومت نے ہمیشہ کی طرح پچھلے سال بھی نیگلیکٹ کیا تھا, اس سال بھی نیگلیکٹ کیا ہے. جو شعبہ زراعت ہے اس کو آپ کو انسینٹیو دینے کی ضرورت ہے. ابھی ٹڈی دل جو ہے یہ اتنے عرصے سے چل رہی ہے, یہ فروری میں بھی آئی تھی, تب گورنمنٹ کو چاہیے تھا کہ کوئی اسٹریٹجی بناتی تاکہ اب تک یہ کنٹرول میں کر دیتے. اور پاکستان کا اگر کسان جو ہے وہ زراعت کے پیشے سے دور ہو گیا تو اس ملک میں جو تھوڑا بہت اس ملک میں لوگوں کا گزر بسر ہو رہا ہے وہ بھی مشکل ہو جائے گا. ابھی ویٹ پروکیورمنٹ سیزن کے دوران جو ہمارا ریونیو ڈپارٹمنٹ, ہمارا ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ, ہماری جو فوڈ ڈپارٹمنٹ ہے, انہوں نے جو کسانوں کے ساتھ بدماشی کی ہے جس کا کوئی پہلے نہیں ملتا. کہ آپ نے لوگوں نے فصل اگائی, انہوں نے اپنے گھر میں رکھی, بڑے بڑے جو لوگوں نے سٹاک کی ہوئی تھی ان کو پکڑا نہیں. جس بندے نے 50 من بھی رکھے ہوئے تھے اپنے گھر میں اپنے استعمال کے لیے, اس میں سے بھی گندم اٹھا بھی لی اور ان پہ FIR بھی دے دی. اب یہ کہاں قانون کہتا ہے کہ جی میری چیز اگر ہے, میں انٹر ڈسٹرکٹ پہ گورنمنٹ بین لگاتی ہے, اس کی کوئی خلاف ورزی کرتا ہے اس کے خلاف بالکل کارروائی ہونی چاہیے. لیکن اگر کوئی کسان جو ہے, رانا صاحب وائنڈ اپ پلیز. جی سر بس 2 منٹ, اگر کوئی کسان جو ہے وہ اپنے استعمال کے لیے اپنے گھر میں گندم رکھتا ہے تو یہ کہاں کا انصاف ہے کہ اس کے فوڈ ڈپارٹمنٹ آئے, ساتھ پولیس آئے, ساتھ ریونیو ڈپارٹمنٹ آئے, اس کی گندم چھین کے لے جائے اور اس کے بعد اس پہ الٹی FIR بھی دے دے. سر اس کے بعد میں یہ کہوں گا کہ جو سیڈز تھے ان کی پرائسز بہت زیادہ ہیں اور اس میں بھی شارٹیج ہو رہی ہے, اس پہ بھی گورنمنٹ کو ایکشن لینا چاہیے. اس کے بعد میں اپنے حلقے کے کچھ مسائل بیان کرنا چاہتا ہوں جن لوگوں نے مجھے ووٹ دے کے بھیجا ہے. ہمارے بہت سارے پچھلی گورنمنٹ کے, مسلم لیگ نواز کی گورنمنٹ کے آن گوئنگ پروجیکٹ جو تھے ان کے لیے فنڈنگ نہیں دی جا رہی. ہماری عارف والا بائی پاس تھا, وہ جہاں پچھلی گورنمنٹ چھوڑ کے گئی تھی وہیں ہے. ترکھنی روڈ جہاں پچھلی گورنمنٹ چھوڑ کے گئی وہیں ہے. عارف والا سائیوال روڈ جس پہ پہلے کبھی کبھی کھڈے ہوتے تھے, اب کھڈوں میں کہیں کہیں روڈ ہوتا ہے. اس کے بعد ہماری گیس کی سکیمز تھیں 161 EB, 163 EB, 65 EB, 165 EB, 147 EB, 59 EB, 211 EB, عیدگاہ, گرین ٹاؤن, مولا کلونی, وکلا کلونی, پینٹ روڈ پہ آبادیاں, جہاں نگر, مشتاق نگر, قربان ٹاؤن, قبولہ, پرانا تھانہ, ان سب علاقوں میں جو گیس کی سکیمیں تھیں وہ بھی اپرووڈ ہیں لیکن ان پہ کام نہیں ہو رہا. سیوریج کے مسائل ہیں ہمارے حلقے میں, جگہ جگہ پانی پینے کے مسائل ہیں. اگر ان لوگوں نے PTI کو ووٹ نہیں دیا تو ہمارے حلقے کو نگلیکٹ کیوں کیا جا رہا ہے؟ سارے لوگ پاکستان کے شہری ہیں. جو ریاست کا کام ہوتا ہے وہ
माँ का रोल होता है, और माँ अपने बच्चों में जब फ़र्क नहीं करती तो रियासत जो है वो ये क्यों फ़र्क करती है कि जी ये नून का है, ये पीटीआई का, ये इस पार्टी का है। जो वफाक का या सूबों का वफाक का जो पैसा है उस पे हर शहरी का पैसा है, वो टैक्स पेयर है, हर शहरी टैक्स। शुक्रिया जनाब। सर बस 2 मिनट में बिल्कुल वाइंड अप कर रहा हूँ। तो सर उसमें सब इलाकों के साथ बराबर सलूक होना चाहिए। सर आखिर में जो आजकल सबसे बड़ी वबा है कोरोना, उस पर मैं सिर्फ 2-4 बातें करना चाहूँगा। उसमें यह है कि जो गवर्नमेंट का कंफ्यूज मैसेज था, क्योंकि हमारी गवर्नमेंट शुरू से ही हर मामले में कंफ्यूज रही है, कभी लॉकडाउन, नो लॉकडाउन। उससे क्या हुआ है कि कोरोना में पाकिस्तान ने चाइना को क्रॉस कर लिया। किसी अच्छी चीज़ में तो किया नहीं, कोरोना केसेस में पाकिस्तान ने कम से कम चाइना को क्रॉस कर लिया। उसके बाद जो 6500 का 6500 का इंजेक्शन था वो 5 लाख में बिक रहा है। सर ये कहाँ का कानून है, कहाँ मुल्क है, कहाँ का लॉ है? थैंक यू जी। सर आखिरी मिनट में बिल्कुल वाइंड अप कर रहा हूँ। उसके बाद ऑक्सीजन सिलेंडर्स की शॉर्टेज है, लोग प्लाज्मा बेच रहे हैं, और मैं गवर्नमेंट को भी चेक करना चाहिए। और जो लोग प्लाज्मा बेच रहे हैं मैं उनको कहूँगा कि आपको अगर अल्लाह ने इस बीमारी में शिफा दी है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप इससे पैसे कमाएं, दूसरों की मुसीबत का फ़ायदा उठाएं। हमें चाहिए कि जो जो बंदे सेहतयाब हैं और वो इतनी उनकी फिजिकल कैपेसिटी है, उनकी मेडिकल कंडीशन नहीं है कि वो प्लाज्मा डोनेट कर सकें, तो वो प्लाज्मा फ्री में डोनेट करें ताकि उनसे लोगों को फ़ायदा हो सके। उसके अलावा सर टेस्टिंग जो है 8000 का टेस्ट कोई बंदा अफोर्ड नहीं कर सकता, सस्ता होना चाहिए। उसके थैंक अलावा यू जी, शुक्रिया। सर आखिरी लाइन उसके अलावा सर गवर्नमेंट की जो कोरोना पॉलिसी है उसको मैं सिर्फ यही कहूँगा कि सारी रात अफसाना सुनाते रहे, सुबह उठ के पूछा कि जुलेखा मुज़क्कर है कि मोनस। थैंक यू शुक्रिया जी। जनाब मंसूर हयात खान साहब।